بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میرا نام سمیرہ ہے اور مطلب آئی ایم ون آف دا کیسز کہ مطلب مجھے لگتا تھا کہ سورہ رحمان جب تک میں سنتی رہتی تھی. بیسیکلی 2 ایئرس بیک 2018 میں سسٹر کو مطلب آئی بی ایس کا ایشو ہوا اور ان کو یہ تھا کہ مطلب ٹریٹمنٹ ان کا چل رہا تھا لیکن ان کو لگتا تھا کہ مطلب میڈیسنس میں مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوں گی. ان کو شروع سے ہی مطلب ڈاکٹرز سے ایشو تھا تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ مطلب ڈاکٹرز بہت ظالم ہوتے ہیں. تو خیر انہوں نے مطلب سرچ کر رہی تھی کہ مطلب کوئی ڈائٹیشین مطلب کوئی اس طرح سے مل جائے جس کی وجہ سے مطلب ان کا مطلب پرابلم سولو ہو جائے یا ایٹ لیسٹ کنٹینیو مطلب وہ چل سکیں. تو یوٹیوب پہ انہیں سورہ رحمان کا مطلب اس طرح سے مس ہیلرز کی ویڈیو تھی, انہوں نے سنا اور اس کو فالو بھی کیا 7 ڈیز بہت اچھی طریقے سے. ایون کہ 8th ڈے پہ ان کا رزلٹ یہ تھا کہ وہ بندی جو ایک نوالا مطلب روٹی کا نہیں کھا سکتی تھی, گلوٹین کی مطلب کوئی بھی چیز گندم یا گندم کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتی تھی, تو وہ پزا برگر ایوری تھنگ مطلب کھا رہی تھیں. اور اس کے بعد سے جب انہوں نے سنا تو مجھے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسے سنا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آئی, میں نے یہ کیا کہ مطلب مجھے لگا ٹھیک ہے کیونکہ میرا بیسیکلی پرابلم یہ تھا کہ 12 ایئرس سے آئی واز 12 ایئرس اولڈ, میرا یہ ایشو چل رہا تھا کہ ایک نہ دوسری مطلب کوئی نہ کوئی پرابلم رہتا تھا اور پورے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کے پاس جا کر لاسٹ میں مطلب ڈائگنوسس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, تو مطلب رپورٹس نیگیٹو. تو اس کے لیے مطلب مجھے یہ ایشو تھا کہ مطلب پرابلم ہے کیا. پرسنلی تو یہ لگتا ہے کہ یو آر ہاسپٹل اٹ سیلف, لیکن بیسیکلی ڈائگنوسس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر یہ تھا کہ میں نے سورہ رحمان سننا شروع کی اور 7 ڈیز مطلب کرتی رہی لیکن نہیں فرق پڑتا تھا. جب تک سنتی رہتی تھی بیتے رہتی تھی, سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ فوکس یا کنسنٹریشن بھی نہیں رہتی تھی. دین یہ ہوا کہ 4 months ago سسٹر نے مجھے کہا کہ یار تم ایک مرتبہ ڈاکٹر بابا سے مطلب کانٹیکٹ کرو اور پوچھ لو کہ تمہارا ایشو کیا ہے. میں نے کانٹیکٹ کیا, بابا نے مجھے دعا کروائی. تو میں انہوں نے بتایا کہ بابا میں نے سورہ رحمان کافی مرتبہ اس طرح سے مطلب 7 ڈیز کی تھیراپی کر چکی ہوں لیکن مطلب ٹھیک نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا اچھا آپ 7 ڈیز تک اپنا ہی نیم لیں اور رات میں 5 مرتبہ علی حق کریں اپنا. اب 7 ڈیز کے بعد جب میں نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا تو بابا نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا مطلب اس کا مطلب افیکٹ ہوا ہے. تو 7 ڈیز میں ایک جو مطلب میری مطلب سرٹینٹی تھی وہ علی حق کی وجہ سے. فرسٹ آف آل پہلا تو اپنا نیم لینے کا جو بابا مطلب اس طرح کے پیشنٹس کو کہتے ہیں اس کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویسے تو یہ لگتا ہے یار اٹس ایبزرڈ, مطلب آپ اپنا ہی نیم مطلب لے رہے ہیں. اور اسٹارٹ میں تو مجھے یہ لگا کہ آئی واز لٹرلی ان نون, مطلب مجھے اپنا نام شاید کبھی میں نے سنا ہی نہیں تھا. اتنا ایز اے اسٹرینجر جب میں نے اپنا نام لینا شروع کیا تو پیار سے تو دور کی بات ہے میرے منہ سے اپنا نام ہی نہیں نکلتا تھا. اور جب آہستہ آہستہ گریجولی 3-4 ڈیز گزرے اور پیار سے مطلب لیتے لیتے وہ واقعی اپنے آپ کی پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے بندے کو. اور علی حق کرنے سے مجھے جو مطلب چیز ریئلائز ہوئی وہ یہ تھا کہ 12 ایئرس سے میں کشمکش میں تھی کہ پتہ نہیں میں کرنا نہیں چاہتی یا ہو نہیں پاتا. تو میں ہمیشہ اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ میں تھی, نہیں میں کرنا نہیں چاہتی. مطلب موٹیویشنل ویڈیوز دیکھی یا لوگوں کو دیکھ کر ارد گرد مطلب سرکمسٹانسز دیکھ کر مطلب موٹیویٹ ہوئی, لیکن اگین اپنے آپ کو ہی مطلب تنگ کرنا ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ مطلب مجھے اس چیز کی سرٹینٹی مطلب وہ اب تک مجھے وہی کنڈیشن ہے میرے دل میں کہ نہیں یار اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو, اٹس سم تھنگ دیٹ آئی کانٹ ڈو. مطلب نا حالانکہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے بہت عزتیں دی, مطلب گولڈ میڈلسٹ, مطلب ابراڈ اسکالرشپس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ مطلب. لیکن میں جس چیز کے لیے کوشش کرتی تھی وہ ڈیلی کوشش کا مطلب وہ میں اس طرح سے اچیو نہیں کر پاتی تھی جس طرح سے میں اسے کرنا چاہتی تھی. لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ وہی دیتے تھے جو میں چاہتی تھی. خیر بابا نے مجھے کہا کہ اچھا آپ آ کر مل لیں, اگر آپ کبھی نہیں ملے تو میں کلینک پہ گئی. یہاں آ کر تو مجھے لگا کہ مطلب میں مطلب اتنا اوپنلی نہیں ڈسکس کر پاؤں گی, تو اٹس بیٹر کہ میں کلینک پہ ہی چلی جاؤں. تو کلینک پہ گئی تو بابا نے کہا کہ مطلب مجھے کلینک پہ جانے کا میرا پرپس یہ تھا کہ میں بابا سے یہ پوچھ لوں کہ ہم لوگ جب سورہ رحمان کی, کیونکہ میں 2 ایئرس سے ویڈیوز وغیرہ سن رہی تھی اور سورہ رحمان کا میسج بھی لوگوں کو سپریڈ کرتی تھی, آل دو اٹ سیلف دعا اس طرح سے نہیں کرواتی تھی جیسے اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کروا رہا ہے. تو میں جب گئی تو میرا جانے کا پرپس یہ تھا کہ میں بابا سے یہ پوچھ سکوں کہ بابا آپ سورہ رحمان کا بتاتے ہیں, جب کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کے لیے قصیدہ شریف کا ہوتا ہے, کچھ کا علی حق کا ہے, کچھ کے ایسے ہیں جو آپ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے سورہ رحمان مطلب نہیں کرتی نا. 5 پیپل ہیں, مطلب یا تو آپ مطلب گستاخی اس طرح سے کچھ ہو گئی ہے, یا آپ کی یا کوئی پیرنٹس کی کوئی دعا ہے, یا اس طرح سے میری کون سی کیٹیگری ہے نا, آپ مجھے یہ بتا دیں تاکہ مجھے ایک مرتبہ سکون ہو جائے.
بابا نے کہا کہ مطلب تمہارا یہ ہے کہ تم نے اسی طرح سے ہی رہنا ہے. مطلب پتہ نہیں ہمدرد دوا خانہ میں اس چیز کو تو نہیں سمجھتی, لیکن مطلب ایک مطلب انہوں نے کہا کہ آپ ہوتے ہو مطلب پین لینے والے اور آپ نے ایسے ہی رہنا ہے. مجھے نہیں پتا, میں جب بابا کی باتیں سن رہی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور کویشچنز میں مزید کر نہیں پا رہی تھی. بس ان کا مطلب میرا فوکس ان کے چہرے پہ ہی تھا, اور جس طرح وہ ہنساتے رہتے ہیں ان کا انداز ہے کہ وہ بالکل سول کو بھی کنسول کر کے مطلب بندے کو مطلب چھوڑتے ہیں, اور مائنڈ ہارٹ ایوری تھنگ. میں جب باہر آئی اوپر آئی تو مجھے لگا کہ میں مطلب میں نے کیا کیا ہے, میں کیا کر کے آئی ہوں, مجھے تو کوئی بات ہی نہیں یاد ان کی. بٹ اٹس بین 4 months, بلیو می, مجھے لگتا ہے کہ میری لائف ٹوٹلی چینج ہے. نوٹ اے سنگل مومنٹ بھی ایسا نہیں ہوتا جب بابا کی آواز میرے کانوں میں نہ ہو. آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا, جہاں پھنس رہے ہو تو وہیں پہ آپ کو آواز آ جاتی ہے, نہیں عقل کی جان چھوڑ دو, یا اللہ ہے نا تو وہ خود ہی کر لے گا. مطلب اس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 4 months میں مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی پیدا ہوئی ہوں, اور مطلب میرے پہ واقعی مٹی کا بوجھ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنی لائف میں اب تک صرف اپنی باڈی کا جو ویٹ اٹھایا ہوا تھا نا, اٹ واز ریئلی ویری مطلب ویٹفل. اب جب روح کی مطلب میں روح سے ملی ہوں تو مجھے لگتا ہے روح اتنی ہلکی ہے کہ آپ کو پین پتہ نہیں ہوتی نہیں ہے, یا ہو بھی تو فیل نہیں ہوتی. بس آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اپنی رضا میں راضی رکھے, آپ سے ناراض نہ ہو, یا آپ کے سامنے وہ رہے. اتنی خوبصورت فیلنگ ہے. مطلب بیسیکلی اس کیس میں یہ ہوتا ہے, جتنا میں لوگوں کا سنتی ہوں, کہ آپ لوگوں سے ہرٹ ہوتے ہو. بٹ آئی واز 12 years old کہ مجھے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے لیے نہیں کرنا, اللہ کے لیے کرنا ہے. اور ایون کہ میرے پیرنٹس بھی, کہ جن کے ساتھ اگر میں نے کبھی سوچا بھی کہ نہیں یہ اتنے اچھے ہیں کہ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ نیکسٹ مومنٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس طرح سے ڈانٹ دیتے تھے یا کچھ, کہ وہ چیز مطلب انجسٹ ہوتی تھی, اور نیکسٹ ڈے پھر کہتے تھے نہیں وہ تو سمجھ ہی نہیں آئی, غلطی سے ہو گیا بیٹا, ایکسکیوز می, مطلب سوری, مطلب ہم لوگوں سے وہ غلطی سے ہو گیا. تو آپ کو یہ چیز تبھی ریئلائز ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے, نہ ایون اپنے لیے کر سکتے ہو. آپ کرو تو صرف اللہ کے لیے ہی کرو, اور اتنا کرو کہ آپ اسے کنٹینیو کر سکو, اللہ کے لیے ہی کر سکو, نیکسٹ ٹائم بھی اگر آپ کو مطلب ضرورت ہوتی ہے تو خیر. لیکن وہ بابا کی ساری باتیں, سرنڈر, بی زیرو, وہ پرسکرپشن پہ تو لکھی ہوئی تھی, لیکن وہ آواز ایسے اب تک مطلب اندر رہنا اور آل دا ٹائم رہنا کہ آپ کہاں خود اتنا ٹوٹے ہوئے ہو تو آپ جوڑنے والوں میں مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو کر دے. مطلب سمپلی آپ کو اللہ اتنی خوبصورتی سے ملوا دیتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے آپ کے لیے سب کچھ مطلب آپ کو مل گیا, آپ یو آر دا پرفیکٹ ون. مطلب کہ مطلب فزیکلی اگر آپ دیکھو تو آپ کو لگتا ہے نہیں یار مطلب کچھ بھی نہیں ہے, کچھ تھا بھی نہیں اور کچھ ہے بھی نہیں. مطلب سمپل میرا تو لائف چینجنگ مطلب اس طرح سے ہے جس کو میں سمجھتی ہوں. پچھلی دعا میں آئی نا, تو یہاں پہ میرے آنے سے پہلے نا بات ہو رہی تھی کہ اللہ کیا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو آتے ہی نا میں نے سندس کو اچانک ایک دم سے کہا, میں نے کہا اللہ کچھ بھی نہیں چاہتا, اللہ نے ہم سے کیا چاہنا ہے, ٹھیک ہے. پھر بعد میں نے سر کی بات سنی تو پتہ نہیں کیا ایسی کوئی بات ہو رہی تھی, تو سر نے کہا کہ اللہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہ آپ دوسرے کے لیے پسند کر دیں. تو مجھے یہ نا بڑی آسان سی ڈیفینیشن سمجھ آئی. ہم یہ ساری باتیں جو کریں, دعائیں کرانا, نہ کرانا, بھلا کرنا, ایک تو نمبر 1 کہ ہم نے ابھی بھی سمجھا کہ میں اپنی پروڈکٹ ہوں, ٹھیک ہے. میں کنٹینیوسلی یہ سوچ رہی ہوں کہ میری پروڈکٹ میں خود جو ہوں اس میں نے کیا بہتری لے کے آنی ہے, کیا کمی کرنی ہے, کہاں مجھے اچھا کرنا ہے, کہاں مجھے برا کرنا ہے. تو ہم یہ بھول گئے کہ پروڈکٹ ہم اسی کے ہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس پروڈکٹ کو کس ٹائم کیا کرنا ہے, کس ٹائم وہ آپ کو نا ہر فیز سے گزارے گا. ہو سکتا ہے آج جو میں بول رہی ہوں میں نیکسٹ ٹائم 4 ہفتوں بعد میں فجر والا ایکسپیرینس بول رہی ہوں گی, کیونکہ میں تب اس فیز میں سے گزروں گی. آج جو عفان بات کر رہے ہیں میں اس میں سے ابھی نہیں گزری, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میں 4 ہفتے بعد اسی فیز میں سے گزروں, اگر تو میرے دل میں سوال آ گیا کہ یہ عفان نے کیا بات کر دی آج, ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کو گزارتا ہے. تو ہم سب کم و بیش ایک جیسے فیزز میں سے گزرتے ہیں, لیکن ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. ہر بندے کا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ آپ کو جتنی سمجھ آتی ہے نا, یقین کریں کہ وہ کافی ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے. مطلب اگر مجھے اچھی لگتی ہے بات فجر کی تو لٹرلی میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہوں کہ ہاں یہ اچھی بات تھی, ٹھیک ہے. اور جس چیز پہ آپ کا دل راضی ہوتا ہے نا, وہ آپ آٹومیٹکلی سب کانشیسلی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو. اور جس پہ آپ کا نہیں ہے نا, تو یقین کرو وہیں بیٹھے بھی اس کی پوری بات ہونے تک بھی نا آپ نے اندر سے 10 سوال کر دینے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے, یہ ویسے کیوں ہے, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ اس چیز کے اوپر آپ سوچو ہی مت, ٹھیک ہے. اور اس چکر میں ایک چیز جو کہہ رہے تھے کہ ہم دعا سے فیڈ اپ ہوتے ہیں, وہ بیسکلی میرے خیال میں نا ایک فوکس رہے. جیسے میں نے کل ایک ایکسپیرینس یہ سیکھا کہ کیا مجھے اب نیکسٹ ٹائم کانشیس ہونا چاہیے دعا کرانے کے بارے میں, کیا مجھے اس بندے کے بارے میں سوچنا چاہیے, اس کی شکل پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کو میں دعا کراؤں یا نہ کراؤں. نہیں, مجھے لگا کہ یہ میں اپنے آپ کو کنفیوز کر رہی ہوں. مجھے ایک کام دیا گیا تھا دعا کرانا,
ٹھیک ہے, کہ یہ ایک میسیج ہے, ایک دعا ہے, ایک اچھی چیز ہے, اس کو آگے پاس آن کر دو. میں اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اسی تجربے کے ساتھ میں آگے کراتی رہوں گی. آگے جو میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ اس بندے کی بھی کا نصیب ہے, ٹھیک ہے, یہ اس بندے کا ہے. تو آپ نے نا اپنے فوکس سے نہیں ہٹنا. آپ کو کام کہا گیا نا کہ آپ دعائیں کرائیں تو آپ کرائیں, ٹھیک ہے. آپ سے یہ کس دن سر نے یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے کو کسی نے یہ کہا ہے کہ بیٹا دعائیں کراؤ, دس از اے ویری گڈ تھنگ اینڈ یو ول گیٹ گریٹ ریوارڈس, یہ تو آپ کو نہیں کہا گیا, یہ تو کوئی گارنٹی بھی نہیں دی گئی, یہ کسی نے آپ کو دعویٰ نہیں دیا. آپ کو کہا گیا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے, دل کرتا ہے تو دعائیں کرائیں, دل نہیں کرتا تو نہ کرائیں, ٹھیک ہے. تو آپ فوکس پہ رہیں کہ آپ کا شوق ہے, اور یقین کریں کہ یہ بھی ہمارا ہی شوق ہے دعائیں کرانا, یہ ہمارا ہی شوق ہے کہ ہم نے لوگوں کا بھلا کرنا ہے, کیونکہ ضمیر بھی تو مطمئن رکھنا ہے نا, کسی طریقے سے تو رکھنا ہے نا کہ میں بھی کچھ اچھا کام کر رہی ہوں, ہفتے میں 2 دعائیں کرا لیتی ہوں تو دل کو تسلی رہتی ہے کہ باقی جو 99% اپنے کام کیے ہیں نا اس میں ایک جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے آپ کو. تو اگین یہ ہم اپنی ہی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا آرے لگایا ہوا ہے, لیکن یہ کہ وہ کام کے لیے ہمارا بالکل بھی باؤنڈ نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں سوچ لینا کہ اب اللہ ہمارا باؤنڈ نہیں ہے تو ہم جی یہاں پہ کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں گے اب کہ جی میں تو کچھ نہیں کر رہا کیونکہ اللہ تو میرا باؤنڈ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک کام کیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے, آپ وہ کوشش بس کنٹینیوسلی کرتے جاؤ. یہ مت سوچو اس کا کیا رزلٹ ہے, کیا اچھا کسی نے گین کیا, کسی نے ایکسیپٹ کیا, کسی نے آپ کو دھتکار دیا, یہ ان چیزوں سے فارغ ہو جاؤ. جتنا اس چیز میں پڑھیں گے ہم اتنا زیادہ ہم ڈی ٹریک ہوتے ہیں, اتنا زیادہ کنفیوژن اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں. حالانکہ ابھی بھی ہم بچے نہیں بن رہے, ٹھیک ہے. کبھی بچہ جو ہوتا ہے نا وہ جب ماں سے ناراض ہوتا ہے, ماں کتنی بار پیچھے کرتی ہے, پیچھے ہٹو, کبھی غصے سے بھی کہہ دیتی ہے, دوبارہ واپس آتا ہے, ٹھیک ہے. تو بس سمجھ لیں جو اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا وہ ایسے ہی ایک دھکا بجا ہے, لیکن آپ نے واپس آنا نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. آپ نے واپس آتے رہنا, آپ ڈیٹ مان کے اپنے ٹریک کے اوپر فوکس رہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ اچھا میں نا یہ فرسٹ کال آف ہارٹ آپ کو جی آپ کا کیا نام ہے؟ فرسٹ کال آف ہارٹ سندر پچھلی دفعہ میں جو تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ نے سوال کیا, میں تو وہ دیکھ رہی تھی تو اس کے لیے یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کر لیں اور مجھے بابا جی نے کہا کہ یہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا ایک کوئز تھا یا پزل تھا, آپ اس میں چلے گئے. تو یہ تھا کہ تو آپ کو چلے فائنل کنکلوژن کیا سمجھ آئی ڈاکٹر صاحب کی بات سے؟ اس میں مجھے تو میں نے اسی میں آنسر دے دیا تھا کہ مجھے یہی سمجھ آئی کہ جو میری سر سے بات ہوئی ہے نا میں نے اسی کے اوپر قائم ہونا ہے. اور کیا بات ہے, کیا وہ کیا بات ہے, وہ وہ میری ایک پرسنل بات تھی جس میں نے سر سے یہ پوچھا تھا کہ میں یہ کام کر لوں یا نہ کروں, تو وہ اس میں مجھے جواب یہ تھا کہ یہ نہیں کرنا, اچھا کام غلط ہے. تو وہ میرے سے مانا نہیں جا رہا تھا, تو میں اپنے اندر وضاحتیں دیتی جا رہی تھی کہ نہیں اگر یہ ایسے ہو جائے, سرینڈر نہیں کر رہی تھی, سمجھ لیں کہ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. اس میں جو ہے وہ روتے روتے مجھے ایسے لگا کہ مجھے کوئی جواب آیا یا میرے دل میں خیال آیا کوئی نا, اور اس چیز کو مجھے یہ فیل ہوا کہ جیسے بابا جی نے مجھے یہ بات کہی ہے. تو میں پہلے تو میں نے کہا مطلب آنکھیں کھول کے مجھے ہوا کہ واؤ, مطلب یہ تو ایک ایسی بات تھی جو میں نے سنی بھی نہیں ہے کبھی نا, مطلب کہ یہ تو میری واقعی بابا جی نے ہی کہی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے سر سے کوئی انسیڈنٹ ایسا سنا ہوتا ہے بابا جی کا, تو آپ کہتے ہو کہ میں نے بات سنی ہوگی, وہ مجھے وہ مجھے لگا کہ نہیں یہ تو بڑی نیو سی بات ہے اور یہ میرے ہی شاید بات کا جواب ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے ریئلائز ہوا کہ اس ٹاپک پہ میں مطلب بہت کلیئر کٹ جو سامنے ہوتا ہے اصل میں تو اسی کو ہی ماننا ہوتا ہے. مجھے اپنے لیے یہ سمجھ آیا کہ جب میری بات اس پہ ہو گئی ہے سر سے, تو پھر میں مطلب صرف ایک تعویلیں اپنے لیے ڈھونڈ رہی ہوں وہ کام کرنے کے لیے. تو مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ میرے اپنے اندر کا ہی وہ ہے کہ میں اس چیز کو جسٹیفائی کرتی جا رہی ہوں کہ بابا جی نے ایسے کہہ دیا تو میں یہ کر سکتی ہوں, یا یہ میری فرسٹ کال آف ہارٹ ہے. یہ ایسے نہیں ہے, جو بات سر نے کہہ دی ہے اس کو ہی ماننا ہے. تو یہ سمجھ. ہاں جی. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کانفلکٹ میں کیوں جاتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کیوں اپنے اندر ہمارے اندر کانفلکٹ کیوں کریٹ ہو جاتا ہے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب کوئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے نا آپ کے اندر, تو وہ آپ کے اندر کانفلکٹ مطلب آپ کی میں جاگ جاتی ہے نا, جو سر کہتے ہیں کہ سر دینا ہی پڑتا ہے. تو جب آپ سر اٹھا لیتے ہیں نا تو پھر آپ کی اپنی مرضی آ جاتی ہے, تو پھر وہ کانفلکٹ ہو جاتی ہے نا وہاں کے جو دعا کی بات ہے, آپ دعا کی فریکوینسی پہ پھر نہیں رہتے, آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. جو کہ عمران خان نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ جو کہ اس نے کہا کہ اگر آپ کی اسٹرگل ختم ہو جائے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے. تو دا تھنگ از, تو آپ کو کبھی خواہش جو ہے وہ اس لیے بھی تو دے دی جاتی ہے کہ آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں. تو
ظاہر ہے आपने کہ उस वो पे give up क्यों कर दिया? स्ट्रेंथन करती ठीक है है ना, वो ना, आपको लेकिन learn- हाँ गिव अप आपने इस चीज़ पे करना है कि आपने सरेंडर इस चीज़ पे कर देना है कि उस वक्त एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है ना. लेट्स से कि अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आ जाता है कि जी इसको तो बड़ी कैफियत होती है, मुझे नहीं होती, या मतलब को ये बात है कि शायद मैं किसी डिफरेंट सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पर 3-4 डिफरेंट किस्म के लोग बैठ रहे होते हैं, ठीक है ना. शरीयत से भी आते हैं, दूसरे महकमों से भी हैं, हर तरह से हैं, कुछ अपनी कोशिश से हैं और कुछ जो है वो गॉड गिफ्टेड भी हैं. तो ये बात होती है कि इंसान ये रकाबत जो है ये हर बंदे को, मतलब कि जो डॉक्टर साहब ने वासिफ अली वासिफ का भी शेयर किया, ये हर सच्चे आशिक को दी जाती है, ठीक है ना. उस रकाबत में वो ओवरकम कैसे होती है, ठीक है ना, ये अगेन फाइनल कॉल उसकी है, ठीक है ना. कभी तो क्योंकि उसने कहा कि एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, और तू अगर मान जाएगा, ठीक है ना. असल में ये होता है कि उस वक्त ये माना नहीं, यानी कि अगर कह भी देते हैं कि यार ये बंदा तुमसे अच्छा है या तुमसे प्यारा है, आप उस वक्त ये चीज़ मान जाएं, ठीक है ना. पेपर में आउट नहीं करी, चीटिंग नहीं करा रही, लेकिन जस्ट क्योंकि ये बहुत से लोगों का यहाँ बैठे हुओं का सवाल है, आप उस वक्त ये मान जाए कि हाँ ये बंदा हमसे, आप अपना इश्क छोटा कर लें कि हाँ ये बंदा हमसे बहुत प्यारा है और शायद ये बाबा जी का ज़्यादा लाडला है या ज़्यादा उनको प्यार करता है. एंड अगर आप इसको मान जाएंगे तो जो आपकी चाहत है वो पूरी हो जाएगी. तो ये है कि पेपर मतलब इसलिए क्योंकि ये चाहत जो है, इश्क के अंदर रकाबत जो है वो माशूक खुद देता है. द थिंग इज़ कि वो आपकी ख्वाहिश से नहीं आती, क्योंकि अगर वो आपकी ख्वाहिश से अगर आए तो फिर तो आप कहाँ के कहाँ निकल जाए. अगर आप हैं उसी के चक्कर में समहाउ और दी अदर और आपके अंदर रकाबत आ गई है तो इट मीन्स कि आपकी स्ट्रगल बढ़ी है. द थिंग इज़ लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस बंदे को बढ़ा, चाहे वो कोई आज एक कल का बच्चा है, ये आ गया है. द थिंग इज़ आप उसको मान जाए कि यार ही इज़ आई थिंक अ लॉट, उसको मानने में क्या आपका मसला है, उधर आपकी मैं है. अगर लेकिन आप उधर सरेंडर कर जाएंगे, डे 10 पर हो सकता है आप उससे बहुत आगे हो, लेकिन अगर आप उधर सरेंडर नहीं करेंगे आपको वो टेस्ट रिकर्सिव इटरेशन में आता जाएगा, ठीक है ना. बट द टीचर ही नोज द कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, ही नोज कि यार मैंने इसको इस चीज़ से निकालना है, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा तो कल लेट्स से ये खुद भी काम करता है और कहीं इसको दुआ करानी पड़ जाती है, अगला बंदा दुआ करता है, वो आपसे आगे कहीं खड़ा होता है तो आपको तो मौत पड़ जाएगी. आप तो ये कहेंगे कि बाबा जी ये क्या हो गया. देन यू हैव टू एक्सेप्ट हिज लव विद कंप्लीट ग्रेटिट्यूड. द थिंग इज़ इसी तरीके से, इसी फोर्स से बाबा जी के साथ आप जो लोग देखें, द थिंग इज़ वो बहुत बड़े बड़े, यानी कि अभी भी आप उनमें से एक बंदे को उठा लें, उनकी एक की ड्यूटी आपसे करना मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज दे आर लाइक फुल फोर्स्ड, यानी कि वो पूरे फुल न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं. द थिंग इज़ और वो इतने फोकस्ड भी हैं, यानी कि बाबा जी की हल्की सी डोज उनको गई है, बट द थिंग इज़ दे आर सो फोकस्ड कि वो अभी भी हज़ारों लाखों लोगों को दुआएं करा रहे हैं. द थिंग इज़ आप लोगों से बहुत, मतलब कि हम लोगों से, मैं अपने आप को भी देखूँ, हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना. बट द थिंग इज़ कि हाँ जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे कि डॉक्टर साहब ने तो सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना. एंड दिस इज़ अ बिग ब्लेसिंग, बिकॉज द थिंग इज़ इसके अंदर से जो आप काम करेंगे तो उसके अंदर आपको नई से नई चीज़ खुद समझ आएगी. पर द थिंग इज़ कि अगर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सरेंडर कर दें, मतलब कि मैं वैसे ये बात करूँ जो लोग रकाबत में जाते हैं वो इस चीज़ को सरेंडर कर दें, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ टाइम पर जो आपकी चाहत है वो पूरी कर दी जाएगी. बट अगेन it depends on your consistency and how the relation, और मतलब कि आपको एक दरवाज़ा दे दिया, रास्ता दिखा दिया. इससे पहले भी अल्लाह की, मैं तो बहुत दफ़ा ये बात करती हूँ कि इससे पहले भी अल्लाह की पहचान तो हमारे पास बहुत थी, यानी कि ये है कि हम अल्लाह कहते थे या नहीं भी कहते थे तो सारी दुनिया तो हमारे कदमों में थी. सो वी वर लाइक ओके वी आर द बॉस, सो हु केयर्स. बट आई थिंक इसके पहचान में कुछ तो फ़र्क है ना, यानी कि पहले भी आप अल्लाह को जानते थे और मानते थे, लेकिन उस पहचान में कुछ तो फ़र्क है ना जो आपको इस दरवाजे से मिला है. द थिंग इज़ और फिर उसके अंदर अब आपका बॉन्ड 1-on-1 है, ठीक है ना. सो नेवर थिंक कि फिर वो आपको वहाँ पर भी ला के खड़ा करेगा जहाँ पे वो कहता है कि इश्क में रकीब है ही नहीं. द थिंग इज़ व्हाट आर यू, आपको अपने मतलब यह कि आपको है ही नहीं, और वो उसमें वाकई में मतलब कि प्रैक्टिकली आप इस चीज़ में से गुजरते हैं कि वहाँ पर फिर रकीब नहीं होता. So this is all your, so you should not be discouraged at any point of time, taken down or even let this thought, because the thoughts are very powerful. So once you, मतलब ये है कि आप अपने thoughts को ही अपने demons बना लेते हैं. So you sleep with them and when you wake up you are in the same phase.
So don't let your thoughts overrule you, and let the reality show its face. And the reality is that there is no difference, and you just have to be one with the one. تو یہ ہے کہ یہ عقل جو ہے نا یہ پوری کی پوری مطلب یہ ہے کہ فل سرینڈر کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ کو آ بھی جاتا ہے اور پھر وہ جو آپ کو تھاٹ کسی اور کو دعا کرتے ہوئے کبھی کبھار آ جاتی ہے یا ڈیل کرتے ہوئے, وہ بیسیکلی وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سب کانشیس میں آپ کی تھنکنگ سے ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہیں. تو وہ آپ کو اب ریزسٹنس دے رہی ہیں, وہ آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے کہ ہاں اب آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں. لیکن جو ریئلٹی جو نقطہ جو آپ کو سمجھا دیا گیا ہے, آپ اگر اس پر رہیں گے تو آپ اس میں سے زیادہ جلدی نکل آئیں گے. So this I think کیونکہ میں نے آپ کا وہ سنا تھا کویشچن, so I was like okay everybody goes through it but then لمیٹڈ سرکل تھا میرا, اور کچھ سرکمسٹانسز بھی ایسے تھے کہ میں نا اسی ایک ہی سفر میں ایک ہی دائرہ تھا تو اسی میں تھی محدود. خیر پھر لائف چینج ہوگی میری اس کے بعد نا. اب یہ ہوا ہے کہ مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہو اسکوپ آپ کا وائڈن ہو گیا, ہرائزنز وائڈن ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, نئے لوگ ہیں, نئے ایکسپیرینسز ہیں, تو ہر چیز بدل گئی ہے. لیکن نا مجھے نا شروع میں ایک میری پتہ نہیں تھیری ایک بن گئی کہ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں اسپیسیفکلی جو بہت ٹیکنیکل ان نیچر ہوتی ہیں, تو وہ تو شاید صرف عقل سے ہی ہو سکتی ہیں. مجھے لگتا ہے میں نے وہ تھیری بنائی بھی نہیں تھی, لیکن میں ان انٹینشنلی یہ کرتی تھی. میں جب بھی کوئی کام کرتی تھی وہ اس نیچر کا ہوتا تھا جو پیورلی پروفیشنل ہے, پیورلی ٹیکنیکل نیچر کا کام ہے, میں اس میں بہت زیادہ عقل میں چلی جاتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو صرف عقل سے ہونا ہے. تو اور میں نے یہ نوٹس کیا کہ وہ نا ایک بہت بڑا عجیب سا ایک سچویشن کریٹ ہو جاتی تھی جس میں مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ اچھا نہیں یہاں پہ تو میں پھنس گئی ہوں, اب یہ تو ہو نہیں سکتا, میری عقل سے تو یہ نہیں ہو سکتا. مجھے ریئلائز ہونا شروع کہ نہیں, یہ والے ایریاز میں بھی جو ہے نا آپ کو اپنی عقل سے فارغ ہی ہونا پڑے گا, آپ کو کھوپڑی کی جان چھوڑنی پڑے گی. لیکن یہ کام یہ میرے لیے بہت فیسینیٹنگ چیز تھی کیونکہ میری زندگی میں وہ ایریاز تھے ہی نہیں پہلے. اب وہ نئی چیز آئی اور مجھے اس میں بھی پتہ چلا کہ نہیں, ہر چیز جو ہے نا ایوری تھنگ از ون, ہر چیز وہیں پہ کنیکٹڈ ہے اور ہر چیز کا تعلق اسی سے. ایک تو یہ, لیکن ایک چیز میں پھنسی ہوئی ہوں اور بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہوں, وہ یہ کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مخلوق خدا سے پیار کرو. تو وہ پیار کیا ہے؟ مطلب میں نے نا اب یہ بھی ٹرائی کیا, اچھا شروع میں بڑی ہمدرد دواخانہ بن جاتی تھی کہ ٹھیک ہے, اور میں نوٹس کیا لوگ مجھے ایکسپلائٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے, انڈیو ایڈوانٹیجز بھی لیے, اور کچھ ایسی سچویشنز بھی کریٹ ہو گئی کہ بہت ہی مسئلے میں چلی گئی. میں نے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا, اپنے مطابق میں کرتی رہی, ٹھیک ہے یار یہ کرنا چاہیے, مطلب پیار ہے اور اس طرح ہے, مطلب ٹھیک ہے لوگوں کی بات سنو. اب وہ ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جب میں اتنی پھنس گئی, پھر میں نے ڈاکٹر بابو کو فون کیا, میں نے کہا ڈاکٹر بابو یہ تو ایسے ہو گیا. تو مجھے کہا تجھے کس نے کہا تھا ایسے کرو, ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا, تو میں نے سب کچھ ہی غلط کیا. پھر میں نے نا مطلب میں نے شروع سے ایک چیز ہر چیز وہ پھر ایک سائیکل کریٹ ہو جاتا ہے اور دیر از نو پوائنٹ آف ریٹرن. آپ ایک ایسی سچویشن میں آ جاتے ہو اور وہ سیلف کریٹڈ ایک آپ نے ایک ہارم اپنے اوپر انفلکٹ کر لیا. لیکن خیر میں نے اس میں پھر یہ کہ میں بہت زیادہ ایک تو وہ حرکت کر لی میں نے, پھر یہ ہوا کہ میں نا بہت زیادہ اس میں چلی گئی, گلٹ میں چلی گئی کہ اچھا یہ میں نے کیوں کیا, میں نے غلطی کی. پھر میں نے نا اچھا ٹھیک ہے کہ یہ سوچا کہ نہیں اتنا ہمدرد دواخانہ نہیں بننا, اچھا ٹھیک ہے وہ لیسن لیا. اب میرا سوال یہ کہ اچھا پھر ہمدرد دواخانہ نہیں بننا تو ہاؤ ٹو ڈرا دیٹ لائن, کہ آپ یہ کیسے ڈرا کرو کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دوسرے بندے کو کہیں پہ جواب بھی دینا ہے اور کہیں پہ آپ نے چپ بھی کرنا ہے, آپ یہ کیسے کرتے ہو؟ کیونکہ میں نے یہ مطلب میرے لیے ایک الگ دنیا ہے, ابھی تک مجھے نئی دنیا لگتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے رولز ہیں, لیکن جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. میں جیسے لوگوں کو جانتی تھی یا جن سے میرا انٹریکشن ہوتا تھا کنٹینیوسلی گھر پہ یا باہر, یہ ایک مختلف دنیا. تو میرا مطلب یہ اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہوں کہ ہاؤ مچ از انف, یا پھر ان سے پیار کیسے کرنا ہے, یا وہ لائن کیسے ڈرا کرنا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ کسی کو آپ بددعا بھی نہ دو, مطلب آپ کسی کا دل بھی نہ دکھاؤ, آپ ایک بیلنس کیسے رکھو کہ آپ ہمدرد دواخانہ بھی نہ بن جاؤ. یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی, اور میں یہ اس چکر میں ایسی پھنسی ہوئی ہوں. اور کیا ہوتا ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں, اس کے بعد مطلب اب میں یہ کرتی ہوں کہ بہت زیادہ سوچنے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں عقل کے مطابق نہ چلوں,
لیکن میں جو بھی حرکت کرتی ہوں, جس طریقے کا بھی رسپانس دیتی ہوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب سپر آف دا مومنٹ میں جو دل کرتا ہے کر لیتی ہوں, پھر بھی میں اس کو ایویلویٹ کرتی ہوں کہ اچھا میں نے کیا کیا, میں نے غلط تو نہیں کیا کہیں. کبھی لگتا ہے کہ نہیں میں نے نا زیادہ کر دیا, کبھی لگتا ہے کہ نہیں یہ میں نے مجھے نا ایسے اور کرنا چاہیے تھا. میں گلٹ میں چلی جاتی ہوں, کبھی پھر میں اللہ سے سوری کرنے لگ جاتی ہوں کہ اچھا میں نے غلط تو نہیں کر دیا. تو یہ میرا نا مطلب ایک یہ سائیکل ختم نہیں ہو رہا. اصل میں آپ جو بھی سارا ایکسپلین کر رہی ہو وہ آپ کا اپنا سارا ایکسپیرینس ہے. آپ کو ایکسپیرینس اپنی ہی لائف میں پتہ چلے گا کہ اچھا لوگوں کو پیار کرنے کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ اگر میں بھی بتاؤں گی تو وہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہوگا نا, وہ شاید آپ کے دل کو بات لگے یا شاید نہ لگے. جو آپ کے اندر سے جواب آئے گا وہی آپ کو بالکل صحیح لگے گا اور وہی صحیح ہوگا آپ کے لیے. سب سے پیار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ سب سے پیار کریں, کسی سے نفرت نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ رشوت لے رہا ہے تو ہمیں اس سے برا لگنا شروع ہو جاتا ہے نا. اصل میں ہم نے اس سے نفرت نہیں کرنی, ہم نے اس ایکٹ سے نفرت کرنی ہے. جب آپ ڈیوٹی پہ ہیں تو پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو کہ رولز ہیں, آپ نے رولز کے اکارڈنگلی ہی چلنا ہے. سختی بھی کرنی ہے, غصہ بھی کرنا ہے, لیکن وہاں پہ آپ نے کسی کو ذاتی پرسنل ٹارگٹ نہیں کرنا, کسی سے نفرت نہیں کرنی. پیار کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ نفرت نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ہمیں سر نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ نے ایک بیلنس میں رہنا ہے. آپ نے ہمیشہ ہر چیز کے جو دو ہوتے ہیں نا ایکسٹریم, آپ ایکسٹریم نفرت پہ چلے جاؤ, ایکسٹریم پیار پہ چلے جاؤ, دونوں چیزوں میں سے آپ نے جو ہے اس کو مڈ میں رہنا ہے. لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کی لائف ہے, آپ کو خود بخود جو ہے یہ سمجھ آتی جائے گی کہ میں نے اس بیلنس کو کیسے کریٹ کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ کیسا پیار کرنا ہے. آبویسلی لوگ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بندہ جو ہے یہ تو بہت زیادہ مطلب فریجائل ہے, اس کو تو ہم اس طرح کہیں گے تو یہ ہماری بات بھی مان لے گا, تو لوگ آپ کو وہاں پہ مطلب مینیپولیٹ بھی کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی جاب میں بھی آپ کو اس طرح کی باتیں کہنا شروع ہو جائیں گے جہاں پہ آپ تھوڑا سا اگر آپ ہمدردی ہے تو آپ کہو گے کہ اچھا یہ تو دعا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جب آپ نے ڈیوٹی دینی ہے تو پھر آپ نے وہی سب رولز کے اکارڈنگلی جو بنے ہوئے ہیں ان کے اکارڈنگلی ہی چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہی آپ کا پیار ہے. اگر آپ کسی کو جیسے کہ سر کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے گٹر جو ہے اس کو تو آپ نے تیزاب ہی ڈال کے صاف کرنا ہے نا. اگر آپ اس کو پیار سے کرتے رہیں گے تو وہ صفائی تو نہیں ہوگی نا. آپ کا یہی پیار ہے اس کے ساتھ کہ آپ اس میں تیزاب ڈال کے اس کی صفائی کر رہے ہیں. اگر کوئی ایک بندہ ہے وہ کام نہیں کر رہا تو آپ اس کو ڈانٹتے ہیں, یہی آپ کا پیار ہے. تو ہر جگہ جو ہے آپ نے یہ ایویلویٹ خود بخود ہوتا جائے گا آپ سے, جب آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گی, فرسٹ کال آف ہارٹ کو فالو کرنا شروع ہو دیں گی, تو وہ خود بخود جو ہے آپ سے ہوتا جائے گا کہ اچھا ہاں اس کو ایسے ڈیل کرنا ہے, اس کو ایسے ڈیل کرنا ہے. یہ سارا پیار ہی ہے. جب ہم اللہ کے اوپر قائم رہتے ہیں اور جب ہم چلتے جاتے ہیں, جو مجھے اس کا جواب ملا تھا, میں بہت سوچتی تھی کہ اچھا یہ کیسے کرنا ہے, کہ ہر ایک کے ساتھ کیسے پیار کر سکتے ہیں. جب آپ سرکار کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, سرکار کے اوپر قائم رہنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر آپ قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے پیار ہی کرنا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لوگ بھی آپ سے پیار کریں گے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ان ریٹرن جو ہے آپ سے نفرت بھی کریں گے, آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے. وہ ایک الگ جو ہے وہ آپ کا, اس سے یہ نہیں ہے کہ اچھا میں نے اس سے تو مطلب میں تو اس سے بہت زیادہ پیار کیا ہے لیکن شاید میری پیار میں کہیں کمی رہ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں یا میرے سے بدتمیزی کر رہے ہیں. وہ ملامت جو ہے وہ تو مطلب جب آپ ملامتی گروپ سے ہیں تو پھر تو آپ کو ریوارڈ کے طور پہ ملامت ہی ملے گی نا, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب آپ فرسٹ کال آف ہارٹ کو فالو کرتی جائیں گی اور آپ کے سامنے ایک ماڈل ہیں, ان کو فالو کرتی جائیں گی. اگر جنگ میں سرکار دو عالم کھڑے ہوں تو انہوں نے کیا کہنا, انہوں نے یہی کہنا نا کہ جو بندہ جہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس نے وہیں پہ کھڑے رہنا ہے, وہاں سے ہلنا نہیں ہے. اب یہ پیار اور یہ تو نہیں ہے کہ چلو آؤ تم بھی میرے ساتھ ہی چلو, وہاں پہ تو یہی ہے نا کہ یہی پیار ہے. تو ہر جگہ کی ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشن ہے, ہر جگہ کا ڈفرینٹ ہے, لیکن بیسکلی آپ نے اللہ کے اوپر رہنا ہے
اور سرکار کو فالو کرنا ہے. جہاں پہ آپ سرکار کو دیکھتے جائیں گے وہاں پہ آپ پیار ہی بنتے جائیں گے. میرا یہ اپنا خیال ہے. لیکن یہ کہ آبویسلی سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. میرے سے بہت بہترین ایکسپیرینسز بھی ہوں گے یہاں پہ لوگوں کے. میں جب کسی سے بھی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں نا تو میرے پاس نا صرف کوئی غلطی ہوتی ہے جس میں سے میں بتاتی ہوں کہ میں نے یہ غلطی کی اور پھر میں نے یہ لرن کیا. تو پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس چیز کے اندر ہوتے ہو اور آپ سے بار بار غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت ایک پینفل ہوتا ہے اس چیز کو, کہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے کچھ اچھا کرنا ہی نہیں ہے کبھی زندگی میں, مطلب مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. لیکن اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کتنا پریشس ہے میرے لیے, کہ میں نے اتنا کچھ جو ہے وہ غلط کیا ہے اور میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے اس میں سے. یا لاسٹ ٹائم کوئی بات ہوئی تو میں صدف سے ڈسکس کری تھی تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ تمہارے اندر بھی نا یہ باتیں ہیں, میں تمہیں یاد کرواؤں. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں مجھے یاد مت کروانا, اللہ کا شکر ہے کہ میں اب نہیں ہوں ایسی نا, میں بہت بہتر ہو گئی ہوں. تو اس مومنٹ پہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ واقعی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب میں نہیں کرتی. تو آپ نے لرن تو کی ہے اس میں سے, وہ شاید آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ خوبصورت بنے ہو, ٹھیک ہے, اور وہ آپ آگے بھی خوبصورت ہی بنو گے. اور باقی جو یہ بات کی نا ابھی تھوڑے دن پہلے سر نے نا ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے نا تو آپ بہت پیار سے اسمائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کہہ دیں کہ بھائی میری اتنی اوقات نہیں ہے, یا آئی ایم سوری میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی, میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہیں, جیسے بابا جی کہتے ہیں کہ ہم نہ چندہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں, تو سب سے زیادہ جو ہم کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہیں وہ تو اللہ ہے. کسی کا کوئی فائنینشیل ایشو ہے, کسی کی زندگی کا کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اس کو اللہ دے رہے ہیں, اس سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر میں اپنی پرسنل بات کروں تو جہاں پہ پیسوں کا مسئلہ آ جائے نا وہاں پہ نا مطلب مجھے خود موت پڑ جاتی ہے. میں نا مجھے ہو جاتا ہے کہ یار مطلب ٹھیک غلط یہ وہ اوپر سے مطلب میرے پاس اتنے ہوتے بھی کوئی نہیں تو اس لیے میں وہ والی ہیلپ کرتی ہی نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میرے سے اس طرح سے کی نہیں جاتی, انکنڈیشنل شاید رہا نہیں جاتا, یا مجھے اپنا تھاٹ پروسیس اس کے بعد تنگ کرنے لگ جاتا ہے, تو میں اس چیز میں پڑتی ہی نہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو کر سکتے ہو نا آپ وہی کرو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ والی بات مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے, جیسے کوئی ہمدرد دواخانہ جو بائی نیچر ہوتا ہے جس نے لوگوں کا پین فیل ہی کرنا ہے, اس کی مثال تو سر یہ دیتے ہیں نا کہ ایک سانپ ہے, اس مطلب آپ نے اگر سانپ بھی دیکھ لی ہے سڑک پہ تو آپ کو اس کے لیے بھی فیل ہوگا. آپ مطلب آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یا یہ ہر دفعہ ہی میرے ساتھ مجھے ڈچ کراتا ہے یا کچھ ہے, لیکن آپ پھر بھی کہو گے کہ ہائے اللہ میاں مطلب اس کا مسئلہ یہ حل ہو جائے. یہ ہے نا ہمدرد دواخانہ, کہ آپ یہ جج ہی نہیں کر رہے کہ آگے میرا دشمن ہی کیوں کھڑا ہوا ہے, اس وقت وہ پرابلم میں ہے تو آپ اس کا پین فیل کرو گے اور آپ اس کی مرہم پٹی کرو گے. تو پھر اس میں تو پھر یہ ہے کہ آپ انکنڈیشنل ہو جاؤ اگر تو آپ سے ہوا جاتا ہے, اور پھر آپ کو کہ اس کے بعد تو یہ میرے ساتھ جو مرضی کرے, میری بھلائی کا بدلہ برائی سے بھی دیتا ہے, تو میں نے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, بس میرا ایک رول ہے وہ میں نے پلے کرنا ہے. یا تو پھر اس طرف ہو جاؤ, یا پھر جیسے ایک میری فرینڈ ہے وہ مینیجرل پوسٹ پہ ہے, تو اس نے جب دعا کی نا تو وہ کسی کو ڈانٹتی تھی, اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد بلا کے نا اس بندے کو سوری کرنے لگ جاتی تھی. تو اس نے اتنی سوریاں کیں کہ اس کے جو انڈر تھے لوگ انہوں نے اس مطلب سمجھ لیا کہ میڈم تو ہماری ہیں ہی ایسی نا, تو انہوں نے پھر میڈم کو خاطر میں ہی نہیں لیا نا, اور وہ ہیڈ کے پاس پہنچ جاتے ہوتے تھے فوراً نا, اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا ہوتا, اور وہ سارا کچھ وہ انہی سے ہی کروانے لگ گئے نا. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ آپ مطلب جیسے میں اب اسکول میں پڑھاتی ہوں, شروع میں نا میں کئی دفعہ بچوں مطلب فزیکل پنشمنٹ نہیں دینی ہوتی, یا نہیں مطلب پیار سے ڈیل کرنا ہوتا ہے, امیروں کے بچے ہیں پیمپرڈ ہوتے ہیں, تو کئی دفعہ نا میں بہت زیادہ ڈانٹ دیتی تھی یا میں تنگ آ جاتی تھی اور سارا نا. تو ایک دن ایسے ہی مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے اس بچے کو کیوں ڈانٹا ہے, یا میں نے اس کو کیوں اتنی دیر سے پنش کیا ہوا ہے. اس لیے کیا ہوا ہے کہ میرے اندر پیشنس نہیں ہے, میں نہیں ہینڈل کر پا رہی اس کو, یا میں نے اس کی بہتری کے لیے اس کو کیا ہے. تو وہ جو ڈاکٹر منیبہ نے بات کی کہ جہاں پہ تو آپ نے کسی کو کام سکھانا ہے, کسی کی بہتری ہے آپ کا فوکس, وہاں پہ تو آپ اس کو ڈانٹیں گے اور اس پہ آپ نے اپولوجیٹک بھی نہیں ہونا. اور جہاں پہ آپ کی ذات انوالو, وہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے, آپ کا انر ہی آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ یار یہاں پہ تم سے زیادتی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے وہ دعا سے بھی ایک لیسن لیا ہوا ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا, اور جب آپ کسی افسری کی پوسٹ پہ ہیں تو آپ نے ہمبل رہنا ہے, تو آپ ہر وقت اپنا احتساب خود کرتے رہتے ہیں کہ میں کہیں فرعون تو نہیں بن گئی. یہ تو بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے نا اس پوزیشن پہ.
تو اس میں نا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک اپنی فرینڈ کی مثال دوں گی کہ وہ اس کی ایک امپلائی تھی, اس نے نا جا کے ایم ایس کو یہ بات کہی کہ میں اس سے زیادہ کوالیفائڈ ہوں اور مجھے اس سے زیادہ اچھا کام آتا ہے, تو آپ اس کو ہٹا کے مجھے رکھیں اس پوزیشن پہ. اور وہ بندی وہ تھی جس کو ضرورت کے وقت جاب بھی اسی نے دی ہوئی تھی ترلے منتے کر کے کہ یہ مطلب اس کو رکھ دیں اور یہ وہ نا, مطلب اس نے نیکی کی ہوئی تھی اور وہ اس کے بدلے میں اس کو شر دے رہی تھی نا. تو وہ اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہرٹ بھی ہوئی کہ یار مطلب یہ میرے ساتھ ایسے کر رہی ہے, میں تو اس کو بہت زیادہ بچاتی ہوں اور مطلب سارا نا, لیکن اس نے میرے ہی بارے میں جا کے یہ سر کو کہہ دیا اور سارا نا. اب اللہ کی طرف سے یہ ایسا ہوا کہ 4-5 سال کے بعد اس کے ہیڈ نے اس کو کہا کہ اس بندی کو بتا دو کہ یہ ٹرمینیٹ ہم اس کو کر رہے ہیں, اس کی پرفارمنس کوئی نہیں ہے. اب اس نے اپنے اوپر یہ بات لے لی کہ 5 سال پہلے جو ہے وہ کہیں مجھے تو نہیں خیال گزر گیا تھا اس کے بارے میں اور یہ اور وہ. پھر میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ اب بھی تمہارا ہے, تم نے اس کو کچھ نہیں کہا, تم نے تو 5 ایئرز اس کو اپنی کیپیسٹی میں رہ کے سپورٹ ہی کی ہے اور تم نے اس کو جاب پہ رکھا تھا, تم نے اسی بات پہ رہنا ہے. تم نے تو نہیں ہیڈ کو جا کے کہا کہ تم نے اس کی کمپلین کی ہے یا اس کو جاب سے نکالیں. اگر تمہیں اس کے لیے برا لگ رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی اچھا بنایا ہوگا. یہ بھی 5 سال سے اسٹک ہے یہاں پہ, اگر اس کو سر نکالتے ہیں تو ان کو اس کو جانے دو. تم کیوں اس کو روک رہی ہو صرف اپنا وہ اس لیے کہ مجھے تو نہیں خیال گزر گیا یہ وہ. تو سم ٹائمز آپ کا رول اس میں کوئی نہیں ہوتا, لیکن آپ ایویں ہی نا بیچ میں گھس رہے ہوتے ہیں, اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہی والی بات کہ فالو دا فرسٹ کال آف یور ہارٹ, اور جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اتنا ہی کرو. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان